کبھی کسی چوڑیاں بیچنے والی کو آپ سے پیار ہوا ہے؟ وہ کرتی ہے محبت۔ دیکھنا کبھی مجھ سے ہوا تھا ایک چوڑیاں بیچنے والی کو پیار۔ کہتی تھی او مسات میرے نال شادی کر لے، تینوں خود بھیک مانگ کے کھلاؤں گی، پر شادی کر لے۔ کیا محبت تھی اس کی، جہاں بھی جاتی تھی میرے لیے وہاں کی مشہور چیز تحفے میں لے آتی۔ پھر ہمارے ہی گاؤں میں 4 سال بیٹھے رہے۔ جھنگ سے تھے وہ لوگ۔ وہ روزانہ آتی، منتیں کرتی، روتی، جہاں بھی ملتی راستہ روک لیتی، مجھے کہتی اوئے مسات شادی کر لینا مجھ سے۔ پھر وہ واپس جھنگ چلے گئے اپنے آبائی گاؤں۔ سب دوستوں نے کہا چل یار دریائے چناب پہ چلتے ہیں، پیر بہو سلطان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ میں چل دیا۔ چناب پہ گئے، مچھلی کھائی، خوب انجوائے کیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب سی اداسی تھی، دل جیسے مر سا گیا ہو۔ وہاں سے ہم بہو سلطان کے مزار پر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر سب مزار کے اندر چلے گئے۔ میں نہیں مانتا پیروں فقیروں کو۔ میں ادھر اپنی کار کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے کسی نے بازوؤں سے پکڑا اور آہ سی سنائی دی، مسات میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی تے آج عید ہی ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، اب تک تیرے لیے ہی بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ آنسو تھے اس کی آنکھوں میں۔ کہنے لگی بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں، سب قسمت کا کھیل ہے، تو سزا مجھے کیوں؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کے رونے لگی اور گھر چلنے کے لیے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ بہت بے عزتی ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ دوستوں نے کسی طرح اس کے بازو میرے گلے سے چھڑائے اور اس کو پکڑ کر کار میں بٹھایا۔ دوستوں نے کہا تم نہ جانا گھر، نہیں تو گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچے۔ سبھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچے اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ سب سہیلیاں اس نے جمع کر لیں، ناچنے لگی اور خاطر تواضع میں لگ گئے سب گھر والے۔ اب مجھے لگ رہا تھا آج خیر نہیں میری، آج خودکشی واجب ہو گئی۔ یار اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھانے بنائے کہ الفاظ نہیں میرے پاس۔ رات ہو گئی، اس کے ابا بھائی سب کام سے واپس آ گئے، سب خوش ہو گئے۔ اب ڈرامہ کہوں یا اس کی محبت، اس نے کہا کہ میرے سامنے وہ چرپائی ڈال کر رات گزارے گی۔ رات بھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے 1 منٹ بھی سونے نہ دیا۔ اس کی باتیں ختم نہ ہوئی کہ صبح ہو گئی۔ اس کی ایک سہیلی اور اس کا ایک بھائی مجھے واپس دربار چھوڑ کر گئے۔ جب میں اس کے گھر سے جانے لگا تو میرا ہاتھ چوم کر کہنے لگی تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والے گھر میں پیدا ہو گئی۔ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے اس کو چپ کرایا، اسے شاپنگ کرائی اور وہ چل دی۔ تب تک دیکھتی رہی جب تک نظر جاتی۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ 3 سال اس کو گلی گلی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ مجھے محبت کی بد دعا لگی ہے، میں اس کو نہیں بھول پا رہا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں، میرے ملنے پر جس طرح وہ خوش ہوئی اور ساری رات جس طرح میرے چہرے پر نظر ٹکی رہی، میں جی نہیں پا رہا۔ وہ بھی شاید ہار گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بولنے کی طاقت دے، اور وہ جہاں بھی ہو میرے حصے کی خوشیاں اسے دے دے اور اس کے غم مجھے۔ قسمت امیر ہو، دھن دولت تو کچھ نہیں، پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔